الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى والمقتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى خصوصا على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيدنا وسندنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ومحبوب رب عرش ربنا ومحبوب رب فرش ربنا نورنا ونور صدورنا ونور قبورنا ونور ظاهرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور قبورنا ونور حياتنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست لا
يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلوں تاریک راہ پلسرات آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ہماری یہ خوبصورت درس قرآن کی خوبصورت محفل جو محبوب سبحانی کتب ربانی واقف اسرار یزدانی الشیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ کے اصالِ ثواب کے لیے بھی اور آپ کی تعلیمات کے لیے سجائی گئی ہے۔ بنیادی طور پر یہ ہمارے درس قرآن کی ایک محفل ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ درس قرآن کی ایک سیریز جو ہماری ایک عرصہ دراز سے باقاعدہ طور پر چل رہی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ میری دل کی آواز سنیں اور اس پر یقین کریں تو میں ہر لمحہ، میرے جو مصاحبین ہیں وہ جانتے ہیں، ہر لمحہ میری خواہش اور تمنا رہی ہے کہ اپنے جیتے جی اپنی زندگی میں کسی طرح اپنے نوجوانوں کو، اپنے مسلمان بزرگوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں اور بچوں کو، آنے والی نسل کو کم از کم میں قرآن کا درس اور قرآن کا پیغام دے کے جاؤں۔ فی زمانہ درس قرآن کی اشد ضرورت ہے، قرآن کی تعلیمات کی اس قوم کو شدید انداز میں ضرورت ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت الفاظ یہ ارشاد فرمائے تھے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے ہم کو دکھلایا ہوتا۔ آج ہمارے زمانے میں مسلمانوں کی جو قسم پرسی ہے اور مسلمانوں کی ذب و حالی اور مسلمانوں کی جو بربادی ہے، ہم اپنے تائیں شاید خوش ہو جائیں تو یہ الگ بات ہے۔ اگر کبوتر آنکھ بند کر لے کہ مجھے بلی نہیں دیکھ رہی تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ بلی اس کو دیکھ نہیں رہی ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہماری پہچان ایک بدنامی کی صورت میں ہے۔ دنیا میں لوگ ہمیں جھوٹے کی طرح پہچانتے ہیں، دنیا میں لوگ ہمیں فراڈ باز کے نام سے جانتے ہیں، دنیا میں لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ دھوکہ باز ہے، اور ہم کرتے بھی ہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم بولتے بھی ہیں۔ یہ ملاوٹ کرتے ہیں، ہم کرتے بھی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اتنی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے کہ جس کو بیان کرنا یقین کریں دل دکھ جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو ہم نے قرآن تھمایا ہی نہیں، ہم نے انہیں تعلیمات قرآن کی دی نہیں ہے۔ اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل ترین کام ہے، مشکل ترین کام ہے یہ قرآن تھمانا، قرآن سکھانا، قرآن پڑھانا، قرآن کے احکامات کی تفسیر سکھانا، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اور اس مرحلے سے میں گزر رہا ہوں، میں اس نزاکت کو جانتا ہوں، اور آپ لوگ بھی اس کے گواہ ہیں
کہ روزے کے ساتھ بھی میں 2.5 گھنٹے شدید جون جولائی کے مہینوں میں درس قرآن دیتا تھا. سننے والے تھک جاتے تھے, وہ اکتا جاتے تھے, کہتے جی آج بس کر دیں, کافی 2 گھنٹے ہو گئے روزے کے ساتھ. لیکن ایک ویژن اور نظریہ تھا, اور شکر الحمدللہ اللہ نے اس میں کامیاب بھی کیا کہ ایک کم از کم میرے بزرگوں میں, میرے نوجوانوں میں الحمدللہ یہ ایک روح بیدار ہو گئی کہ واقعی اس قوم کی جو اصلاح اور بہتری ہے وہ درس قرآن میں ہی ہے. آج کی یہ ہماری محفل ہے, ہم نے اس محفل کو درس قرآن کے نام سے موسوم کیا, اور یہی تعلیمات شیخ عبد القادر جیلانی ہے رضی اللہ تعالیٰ. اسی حوالے سے میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آیت کے ترجمہ اور تفسیر کی جانب میں جانے سے پہلے یہ بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کائنات میں معاشرے میں رہنے کے لیے اس کی جو بنیادی اکائی ہے وہ ایک فرد ہے. معاشرے کی بنیادی اکائی ایک فرد ہے. فرد سے آگے افراد بنتے ہیں, افراد سے آگے معاشرہ بنتا ہے, معاشرے سے آگے ملک بنتے ہیں, ملکوں سے آگے دنیا بنتی ہے. اب وہ جو بنیادی اکائی ہے معاشرے کی فرد, اکیلا فرد تو نہیں رہ سکتا. فرد کو رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے. انسان چاہتا ہے میں کسی کے ساتھ زندگی گزاروں, وہ کبھی ماں باپ کی صورت میں ہے, کبھی وہ بیوی بچوں کی صورت میں ہے, کبھی وہ بہن بھائیوں کی صورت میں ہے, کبھی وہ دوستوں کی صورت میں ہے, کبھی وہ پڑوسیوں کی صورت میں ہے, کبھی وہ محلے داروں کی صورت میں ہے. مزاج مختلف ہے, لیکن انسان بنیادی طور پر تنہا رہنا پسند نہیں کرتا. انسان چاہتا ہے کہ اس معاشرے میں وہ کسی کے ساتھ جڑ کے رہے, کسی کے ساتھ اس کا تعلق ہو. اب وہ تعلق ایسا ہونا چاہیے, یہ خواہش تو ہر انسان کی بنیادی طور پہ سمجھ آ گئی کہ کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہے جس کے ساتھ وہ رہنا چاہتا ہے اس معاشرے کے اندر. اب کسی کے اچھے دوست ہوتے ہیں, کسی کے برے دوست ہوتے ہیں, کوئی غریبوں کے ساتھ رہتا ہے, کوئی امیروں کے ساتھ رہتا ہے, کوئی بڑوں کے ساتھ رہتا ہے, کوئی چھوٹوں کے ساتھ رہتا ہے, کوئی صاحب علم لوگوں کے ساتھ رہتا ہے, کوئی جاہلوں کے ساتھ رہتا ہے. اب آئیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ, ہم دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اور تو جانتا ہے کہ ہماری یہ فطرت میں شامل ہے کہ ہم ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ تو رہیں گے. ویسے تو زندگی کا نظام چل ہی نہیں سکتا, تو ہم کس کے ساتھ رہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. فرمایا اے سوال کرنے والے, پھر اگر ہماری تو رائے چاہتا ہے تو ہماری رائے یہ ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, تو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جما کے بٹھا لے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, جو صبح و شام میرا ذکر کیا کرتے ہیں. فرمایا تو نے کسی کے ساتھ بیٹھنا ہی ہے نا, تو نے کسی کے ساتھ رہنا ہی ہے نا, تو نے اپنی زندگی کے اندر کسی کا ساتھ اختیار کرنا ہی ہے نا. تو فرمایا آؤ تجھے ہم بتاتے ہیں کس کا ساتھ تجھے دنیا بھی تیری کمال بنا دے گا, تیری قبر بھی اچھی کر دے گا, تیرا حشر بھی اچھا کر دے گا, تیری دنیا کی زندگی کے نظام بھی اچھے کر دے گا, آخرت اور قبر کو بھی سجا اور سنوار دے گا. فرمایا وہ کیا ہے؟ وَاصْبِرْ. اچھا, یہ وَاصْبِرْ کا بڑا مزیدار خوبصورت پوائنٹ آپ کو عرض کر دوں. میں نے کسی درس میں آپ کو جب صبر کی یہ تفسیر پڑھائی ہوگی, وہاں میں نے ضرور یہ بتایا ہوگا. مجھے اب یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے کبھی اس پہ بات کی تھی, کیونکہ روزانہ درس قرآن بھی ہوتا ہے اور ایک عرصے سے اور باقی دروس بھی ہوتے ہیں, مجھے یاد نہیں تھا کہاں کون سی میں نے بات کی تھی. لیکن یہ کہ میں نے ضرور کی تھی یہ بات کہ صبر کہتے کسے. صبر عام طور پہ یہ معنی ہوتا ہے برداشت کرنا, جو عام معنی لیا جاتا ہے. صبر کا معنی برداشت کرنا. کوئی تکلیف آئی, میاں صبر کرو, میاں برداشت کرو. اصل میں صبر کا جو لغوی معنی ہے, صبر عرب کے اندر ایک درخت کا نام ہے. صبر جو ہے یہ عرب کے اندر ایک درخت کا نام ہے, اور یہ اتنا زہریلا ہے, یہ اتنا کڑوا ہے کہ بکری جو ہے یہ دنیا کے ہر ایک پتے کو کھا جاتی ہے. کڑوا ہو, زہریلا ہو, جیسا بھی ہو, بکری کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے. 2 جانور ہیں دنیا میں,
جو ہمارے زولوجی کے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں، ایک اونٹ کیمل اور ایک بکری، یہ دو جانور ایسے ہیں جو کڑوے سے کڑوا پتا بھی کھا جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ بکری اونٹ سے بھی طاقتور ہے اس کھانے میں، ہضم کرنے میں، لیکن کہتے ہیں کہ وہ جو درخت ہے نا صبر، جو عرب میں ہوتا ہے، صرف عرب میں ہوتا ہے، چونکہ قرآن عرب میں نازل ہوا، تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال فرمایا، کہتے ہیں جو صبر کا درخت ہے نا، شجر و صبر، صبر کا جو درخت ہے وہ اتنا کڑوا ہے عرب کی بکریاں بھی اسے نہیں کھاتی۔ اللہ اکبر، اتنا وہ زہریلا کڑوا ہے۔ اللہ نے یہاں وہ لفظ استعمال فرمایا، ہم نے کہا نا میاں صبر کرو، صبر اللہ نے لفظ ہی وہ رکھا ہے جس کا معنی کیا ہے، جو ہے ہی اتنا کڑوا اور مشکل، اس لیے تو صبر مشکل سے آتا ہے، آسانی سے نہیں آتا صبر، صبر بڑا مشکل سے آتا ہے، جذبات پہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، سارے جذبات کو سنبھالنا پڑتا ہے، کنٹرول کرنا پڑتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ اب میں یہ کر دوں، لیکن پھر وہ کہتا ہے نہیں صبر کرو، وہ کیا کرتا کیا ہے، وہ انسان ہو کر کڑوے زہریلے اور صبر کے درخت کے پتے کھاتا ہے۔ یہ معنی آپ کو سمجھ آ گیا، صبر آسان نہیں ہے، دنیا کا مشکل ترین کام ہے، دنیا کا مشکل ترین کام صبر ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، دنیا کا سب سے مضبوط ترین انسان کون ہے، کبھی ہیکل پہلوان کون ہے؟ لوگوں نے نام لیے، فلاں رستم زمان، فلاں فلاں فلاں۔ حضور نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہوتا جو میدان میں لوگوں کو پچھاڑتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے اور لوگوں کو کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آتا۔ فرمایا پہلوان وہ نہیں ہوتا، پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنا غصہ پی جاتا ہے۔ ہاں جی، جس شخص کو غصہ پینے کی ہمت آ گئی نا، اس سے بڑا پہلوان کائنات میں کوئی نہیں۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے تو اللہ نے اس کے لیے لفظ کون سا استعمال فرمایا؟ صبر۔ اب سیاق و سباق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، کڑوا درخت، کڑوا ترین درخت، زہریلا ترین درخت کہ جس کا پتا بکری بھی نہیں کھا سکتی، اللہ نے وہ ہمیں حکم دیا، فرمایا فَاصْبِرُوا وَرَابِطُوا، لوگوں صبر بھی قائم کرو، رابطے بھی قائم کرو اور صبر کرتے رہو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بعض دفعہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اب میں نہیں برداشت کروں گا، لیکن یاد رکھیے گا جب آپ صبر کرتے ہیں نا تو پھر اس کا پہلا اجر کیا ہوتا ہے؟ پہلا اجر سن لیجئے، باقی اجر کی میں بات نہیں کرتا، پہلا اجر کیا ہوتا ہے؟ جنت نہیں ملتی، جنت والا رب آپ کے ساتھ آ جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور مثالیں دیکھ لیجئے، میں ان مثالوں کی طرف نہیں جاتا، اشارہ کر دیتا ہوں، سرکار کی ذات سے یہ صبر والا معاملہ دیکھتے چلے آئیے اور کربلا تک پہنچ جائیے۔ صبر کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بڑا مزیدار ہے اور ہمیں لفظ صبر پہ سکھاتا ہے۔ حضرت علی ایک کافر کے ساتھ ایک جنگ میں لڑ رہے تھے، مقابلے میں سے آپ نے اس کو نیچے گرا لیا۔ اب جب وہ بے بس ہو گیا، اب آپ کو پتا ہے علی جس پہ چڑھ جائے اس کو نکال وہاں سے کون سکتا ہے؟ حیدر کرار، شیر خدا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشجع شاجعین، سارے مردوں سے کمال مرد اور سارے پہلوانوں سے بڑا پہلوان علی، شیر خدا، اللہ کا شیر، جہاں پہ ہے جس نے جناب خیبر کا پورا کتنے من کا دروازہ اٹھا کے اکھیڑ کے اپنے سر پہ رکھ لیا تھا۔ اور حضرت عمر کہتے تھے علی سچی بتا، میں بھی عرب میں بڑا قوی ہیکل ہوں اور تمہارا قد میرے مقابلے میں بڑا چھوٹا ہے اور میں بڑا دراز قد ہوں اور میری طاقت بھی عرب والے جانتے ہیں، خدا کی قسم میں نے دیکھا، میں نے کہا عمر یہ تو نہیں اکھاڑ سکتا، اور میں نے تجھے دیکھا تو نے پہلے مرحلے میں اس کو اکھاڑ بھی لیا اور سر پہ بھی اٹھا کے چل پڑا، اتنے من کا دروازہ تو نے یہ کیا کیسے؟ یہودی حیران ہو گئے تھے تیرا یہ معاملہ دیکھ کے، اور وہ کہتے تھے یہ علی جو ہے نا یہ کوئی عام بندہ نہیں، یا کوئی نبی ہے یا کوئی فرشتہ ہے، یہ ہمارا دروازہ یہاں سے اکھیڑا جا ہی سکتا تھا۔ آپ نے کہا
اے عمر میں اور تو کچھ نہیں جانتا، بس جب میں نے پہلا زور لگایا اور اللہ کو یاد کیا اور ذہن میں لگایا کہ میرے رسول اللہ مجھے اللہ کا شیر کہتے ہیں، تو جو اللہ کا شیر ہوتا ہے وہ کبھی ہارتا تو نہیں ہے، میں نے بس اللہ کا نام لے کے زور لگایا تو ساتھ دروازہ اکھیڑا اور سر پہ رکھا، مجھے تو یوں لگا جیسا میں ایک عام سی لکڑی کا دروازہ اٹھا کے جا رہا ہوں۔ وہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اس سے کون بندہ، اس کے مقابلے میں کون لڑ سکتا ہے؟ آپ نے اس کو نیچے گرایا ہوا کافر کو اور اس کے سینے پہ چڑھے ہوئے، اب اس نے دیکھا کہ اب حال کوئی نہیں ہے بچنے کا، اس بدبخت نے حضرت علی کے چہرے پہ تھوک دیا، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسے چھوڑ دیا، اس کافر کو فوراً چھوڑ دیا۔ لوگ بڑے حیران، وہ خود حیران ہو گیا۔ اس نے کہا علی میں سمجھا نہیں ہوں، تو میرے اوپر چڑھا ہوا تھا، میں تجھے بار بار کہہ رہا تھا تو پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا، اور میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی اور تیرے چہرے پہ تھوک دیا تو میں تو بے بس ہو گیا تھا، تو مجھے تھا کہ اب یہ آخری کام ہے، اس کے بعد یہ مجھے جان سے مار دیں گے، لیکن کمال بات ہے کہ تو نے جو ہی میں نے تھوکا تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ حضرت علی کا جملہ سماعت کیجئے سامعین ناظرین، آپ فرماتے ہیں کہ میاں پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، جب تو نے مجھ پہ تھوکا تو میں اتر گیا، کہیں یہ نہ ہو کہ میری ذات داخل ہو جائے، میں نے اس کو برداشت کیا اور فوراً تجھے چھوڑ دیا۔ اس نے جب یہ جملہ سنا کہتا واہ تیرے دین میں یہ معاملہ اور صبر ہے؟ کہا جی میرے دین میں مجھے رسول اللہ نے یہ سکھایا ہے۔ اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے، کہا پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب کہیں میرے دل میں یہ نہ آ جاتا کہ میں تھوک کا بدلہ لے رہا ہوں۔ تو ہم تو جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اس سے دو باتیں بڑی اہم سمجھ آئی، ایک تو صبر برداشت، اور دوسری بات ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ جو بھی عمل کرے مسلمانوں، یہ ذہنوں میں بات راسخ کر لیجیے، جو بھی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اور میرا یقین ہے، میں نے یہ 12 مرتبہ آزمایا ہے، آزما چکا ہوں، اپنی زندگی کے تجربات آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ جو شخص اللہ کے لیے کام کرتا ہے، خدا کی قسم میرا رب اس کے کام کرتا ہے۔ یہ میں اپنے تجربات آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ کی راہ پہ چلنا مشکل ہے، اس میں شک نہیں ہے، میاں اجر بھی تو مشکل کاموں پہ ملتا ہے نا، یہ تو نہیں ہوتا کہ اجر بھی ملے اور مشکل بھی نہ آئے۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ گھر میں بیٹھے رہتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سارے کہتے ہیں سرکار سارے نبیوں کے سردار ہیں، سرکار سارے اماموں کے نبیوں کے امام ہیں، سرکار سارے خلیلوں کے بھی امام ہیں، سرکار ذبی کے بھی امام ہیں، سرکار کلیم کے بھی امام ہیں، سرکار روح اللہ کے بھی امام ہیں۔ یہ درجہ ملا کیسے ہے؟ جتنی تکالیف آپ کے اور میرے رسول نے دین میں دیکھی ہے کسی نبی نے نہیں دیکھی، کسی نے نہیں دیکھی۔ نعوذ باللہ سے تنقیص مراد نہیں ہے، سب پر ایمان تو ہم پہلے لاتے ہیں، سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں ہم، لیکن ان کی جب امت سیدھی نہیں ہوتی تھی نا تو نبی پتہ کیا کرتے؟ یا اللہ عذاب اتار ان کو تباہ کر دے، عذاب آتا قوم ختم۔ لیکن تیرے اور میرے رسول نے ایک بار بھی ایسا نہیں فرمایا۔ تکلیفیں برداشت کر لی، پتھر برداشت کر لیے، مصائب و آلام برداشت کر لیے، خاندان کو ٹوٹتا ہوا دیکھ لیا، 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے، سوشلی بائیکاٹ برداشت کر لیا۔ یہی تو بات ہے بھائی، دین کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ جناب دین ہم پھولوں کی سیج پہ بیٹھیں گے، نہیں، یہ نظریہ ہی غلط ہے۔ دین ہے ہی کانٹوں کی سیج، جس کو وارا کھاتا ہے آئے، جس کو نہیں وارا کھاتا وہ پہلے ہی پھر الگ ہو جائے۔ دین راستہ ہی ایسا ہے کہ جس کے اندر ہیں ہی مشکلات و مشکلات، جس کے اندر ہیں ہی کٹھن راستے، لیکن یہ بات ضرور ہے جو ان کانٹوں کو عبور کر لیتا ہے پھر اس کے لیے نہ ختم ہونے والے پھولوں کی سیجیں، اور جنہوں نے یہ کانٹے برداشت نہیں کیے پھر وہ کل پھولوں کی امیدیں بھی نہ رکھے، یہ بھی اللہ کا فیصلہ، پھر وہ درجے بھی نہ رکھے۔ اس لیے بار بار قرآن ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، برداشت کا درس دیتا ہے۔ وَاصْبِرْ، اب یہاں جو فرمایا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ،
اپنے آپ کو صبر کر کے ٹھہرا لیجئے مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہ کیوں کہا کہ ویسے اللہ فرما دیتا کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن لفظ فرمایا وصبر، صبر کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو گے پھر تکلیفیں بھی آئیں گی، پھر مصیبتیں بھی آئیں گی، پھر مصائب و آلام بھی آئیں گے، پھر تکالیف بھی آئیں گی، لیکن کیا کرنا ہے؟ صابر شاکر بن کے بیٹھ جائیں۔ مجھے صابر کے لفظ سے حضرت حضور قبلہ مخدوم صابر پیا سرکار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا واقعہ یاد آ گیا۔ آپ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بھانجے انڈیا میں کلیر شریف میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ آپ کے واقعات میں پڑھ رہا تھا، آپ کی سیرت کو میں مطالعہ کر رہا تھا، پرانی بات ہے، کوئی آج سے کوئی 8-9 سال پہلے میں نے آپ کی سیرت کی کتاب پڑھی، اس میں میں نے یہ واقعہ پڑھا، 8-9 سال پرانی بات۔ آپ ابھی بچپنے میں تھے تو آپ کی والدہ صاحبہ آپ کو اپنے بھائی حضرت بابا فرید گنج شکر کے پاس لے کے کہ بھائی جان یہ میرا بیٹا ہے۔ اب حضرت بابا فرید جو ہے وہ سادات میں سے نہیں ہے، وہ سید نہیں ہے، غیر سید ہے، اور آپ کے جو بھانجے ہیں، آپ کی بہن کی شادی سادات میں ہوئی، وہ سید ہیں، حضرت سید صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ۔ آپ کو لے کے آئی کہ جی یہ میرا بیٹا ہے، آپ کا بھانجا ہے، آپ کا بھی بیٹا ہے، تو میں چاہتی ہوں یہ آپ کی زیر تربیت پائے، میں اس کو یہاں چھوڑ کے جا رہی ہوں، آپ اس کی تربیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا صابر تمہاری ڈیوٹی ہے، تم نے لنگر تقسیم کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بزرگ ان تربیت کرنے کے انداز دیکھیں، تربیت کیسے کرتے۔ فرمایا تم نے لنگر تقسیم کرنا ہے۔ حضرت صابر بیٹھ گئے، لیکن تربیت جو لینے والا آیا تھا وہ بھی کوئی عام نہیں تھا۔ لنگر آ رہا ہے تقسیم کر رہے ہیں، لنگر آ رہا ہے تقسیم کر رہے ہیں۔ بابا فرید اپنے معاملات میں مشغول ہیں۔ سال بعد اب اللہ والوں کے معاملات بڑے عجیب ہوتے ہیں، سننے میں سمجھنے میں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جو میں نے یہ آیت پڑھی ہے نا، میں یہ حوالہ آپ کو اس لیے دے رہا ہوں، یہ سورۃ کاف کی میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، اب اس کا ترجمہ رہتا ہے کہ میں مکمل کروں گا۔ یہ آیت مبارکہ ہے جی 28، پارہ نمبر 15 ہے، سورۃ کاف ہے، اور آیت مبارکہ 28۔ یہ میں نے سورۃ کاف کی آیت اس لیے پڑھی، سورۃ کاف والا جو واقعہ ہے نا پورا، یہ بھی بندہ تسلیم نہیں کرتا، ذہن میں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو گیا جناب، کئی سو سال تک اندر زندہ رہ گئے۔ یہ واقعات بزرگوں کے ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ والوں کے، اللہ کے معاملات ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ سال گزر گیا، بہن آئیں تو دیکھا تو اپنا بیٹے کی حالت دیکھ کے پریشان ہو گئی، بالکل کمزور ہو چکے، بالکل۔ گئی اپنے بھائی کے پاس، کہا بھائی جان میں آپ کے پاس چھوڑا تھا تو تربیت بھی کرنی تھی، اس کو کچھ کھلانا پلانا بھی تھا، یہ تو بالکل اتنا کمزور ہو گیا کہ شاید ابھی اس کی جان نکل جائے۔ فرمایا بلاؤ صابر کو۔ حضرت صابر تشریف لائے، کہا بیٹا تمہاری ڈیوٹی لنگر پہ تھی تو لنگر نہیں کھاتے تھے؟ میں نے کہا بہن اس کو تو میں نے ڈیوٹی لنگر کی دی ہوئی ہے، تو پھر اتنا کمزور؟ کہنے لگے مامو جان آپ نے فرمایا تھا لنگر تقسیم کرو، آپ نے کب فرمایا تھا کہ لنگر کھا بھی لیا کرو؟ اللہ اکبر اللہ۔ ہاں جی، ایویں نہیں بنتے مخدوم۔ آج ہر بندہ مخدوم بننے کے چکروں میں، مخدوم کہتے ہیں جس کی خدمت کی ہو۔ میاں مخدوم بننے کے لیے پہلے خادم تو بنو نا، جب خادم بنو گے مخدوم بن ہی جاؤ گے۔ ہر بندہ مخدوم بننے کے چکروں میں، ہر بندہ پیر بننے کے چکروں میں، پہلے مرید تو بن لو، مرید بن جاؤ گے تو پیر خود ہی بن جاؤ گے، شارٹ کٹ کے چکروں میں۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹا آئندہ ایک روٹی اور ایک پیالہ اپنے لیے رکھ لینا۔ کہا ٹھیک ہے سر۔ چلی گئی آپ کی ہمشیرہ صاحبہ۔ صابر پیا نے کیا کیا، روزانہ ایک روٹی اور ایک پیالہ دال کا وہ رکھ دے۔ وہ جناب جمع ہونے شروع ہو گئے، پڑھے، کچھ عرصہ گزرا، بہن نے کہا چلیں جلدی پتہ کروں، واپس آئیں تو کیا دیکھا حالات اور کمزور ہیں۔
پھر بھائی کو شکایت کی، بھائی نے بلایا، کہا صابر میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ ایک روٹی اور ایک پیالہ رکھ لیا کر؟ کہا حضور آپ کے حکم پہ تعمیل ہو رہی ہے، رکھ رہا ہوں، پڑا ہوا ہے لنگر خانے میں، جا کے پتہ کروا لیں۔ بندہ بھیجا تو کیا ہوا، روٹیاں بھی اکٹھی ہوئی پڑی ہیں اور پیالے بھی اکٹھے ہوئے پڑے ہیں، دال اسی طرح پڑی ہوئی ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا آپ نے فرمایا تھا رکھ لینا، آپ نے اجازت نہیں دی تھی کہ کھا لینا، کھانے کی اجازت تو آپ نے نہیں فرمائی تھی، آپ نے رکھنے کا کہا تھا، میں نے رکھ دیا۔ آپ نے سینے سے لگایا، فرمایا میری بہن اس سے تربیت کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، جاؤ اب اس کو کلیر میں لے جاؤ۔ یہ میاں راستے بڑے مشکل ہیں، یہ بڑے مشکل راستے ہیں۔ اللہ نے یہاں پہ جو فرمایا نا وَاصْبِرْ، فرمایا جب اس اللہ والوں کے راستے کے ساتھ ان کے ساتھ چلو گے نا تو مشکلات آئیں گی۔ بعض دفعہ ہماری خواہش کچھ اور ہوتی ہے، ہمارے بزرگ کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن صبر کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، 95 سے لے کر آج میرا خیال ہے 27 تاریخ ہو گئی ہے، 27 نومبر 2020، بڑا عرصہ بیت گیا۔ میرا خیال ہے یہ کوئی 25 سال کا دورانیہ بن جاتا ہے۔ 25 سال کے ساتھ میں اپنے بزرگوں کے ساتھ ہوں۔ میرے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے کہ اب صاحب زادگان ہیں، بلکہ آج بھی میں محفل سے پہلی رکعت میں پہنچ گیا ہوں، تکبیر ہو رہی تھی تو میں وہیں سے ہی آیا ہوں۔ بعض دفعہ کئی دفعہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یار یہ مشکل کام ہے، 104 پہ بخار ہے جناب، سخت سردی ہے، اور اب تو میرے پاس وہ چھوٹی سی گاڑی ہے، اس میں بائک ہوتی تھی میرے پاس، بائک پہ جناب پہنچے، جناب اسی وقت پہنچے، فلاں جگہ جانا ہے، تو وہاں یہ نہیں ایکسکیوز ہوتا کہ مجھے 103-4 پہ بخار ہے اور میں نے بائک پہ آنا اور یہ ہو جائے گا۔ پھر بیٹھ جاتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، ہمارا کام جانا ہوتا ہے، جو حالت ہوتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ ضرور دیکھا ہے کہ پہنچنے کے بعد پھر وہ حالت کو دیکھ کے پھر اس کو بدل بھی دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ، میاں راستے میں صبر کرنا پڑے گا تمہیں۔ کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھو گے، اس کے ساتھ تعلق جوڑو گے، تمہیں صبر کرنا پڑے گا، تمہیں مشکلات برداشت کرنی پڑے گی، تمہیں کٹھن راہوں میں چلنا پڑے گا، تمہیں مشکلات راستوں میں آنا پڑے گا، یہ راستہ ہی ایسا ہے۔ لیکن فرمایا یہ بات ضرور ہے، جس نے یہ مشکل راستے جھیل لیے اور ان کے ساتھ اپنا دامن جوڑے رکھا، فرمایا پھر ان کا مقام کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے۔ فرمایا پھر دیکھو گے کہ سبحان اللہ، جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، فرمایا جنتوں میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور فرمایا پھر جب وہ قبر میں اتریں گے تو قبر میں وہ جانے سے پہلے وہ خود وہاں پہ موجود ہوں گے۔ دیوبند کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عالم دین دیوبند کے حضرت علامہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، ان کی کتاب ہے نشر الطیب، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی فوت ہو گیا اور اسے قبر میں دفنا دیا گیا، کوئی اور کام نہیں کرتا تھا، وہ واشر مین تھا، دھوبی نہیں ہوتا، دھوبی تھا، اور دھوبی بھی کسی عام آدمی کا نہیں تھا، شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ کا دھوبی تھا، آپ کے کپڑے دھوتا تھا بزرگوں کے۔ فوت ہو گیا، یہ اشرف علی تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں، کوئی ہمارا سنیوں کا مولوی نہیں لکھ رہا یہ، اور اشرف علی تھانوی دیوبند میں اس کا وہ نام ہے جو ہمارے اہل سنت میں شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا نام، اس درجے اور پائے گا، اور ان کے ہم اثر ہیں، ہم زمانہ ہیں، جس زمانے میں اعلیٰ تھے اسی زمانے میں اشرف علی تھانوی صاحب بھی تھے، یہ بھی وہیں کے تھے، انڈیا کے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شخص فوت ہو گیا اور اسے قبر میں اتار دیا گیا، تو کہتے ہیں یہ سارا خواب کا ایک واقعہ بندے کا، خود وہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جناب اس کو فرشتے اس کے پاس آئے، فرشتوں نے پوچھا، اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ فرشتوں نے پوچھا بتاؤ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ انہوں نے پھر پوچھا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے بتایا نہیں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔
تیسری بار میں پوچھا بھائی تیرا کلمہ، تیرا اسلام، تیرا دین کیا ہے؟ ان کا میں نے بتایا نہیں کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ فرشتے بارگاہ سمدیت میں عرض کرنے لگے مولا آج تک ایسا کوئی نہیں آیا دنیا میں یہاں سے ادھر ہمارے پاس پہنچا جو یہ جملے بولے، آج یہ عجیب آدمی آیا ہے اس سے ہم سوال جو کرتے ہیں کہتا ہے میں شیخ عبد القادر جیلانی کا بغدادی کا دھوبی ہوں۔ آپ نے فرمایا اسے معاف کر دو، آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ کہا مولا وہ تو فیصلہ تیرے ہاں ہے لیکن ہم سوال کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم سمجھے ہی نہیں ہو، یہ کہہ رہا ہے جو عبد القادر کا رب ہے وہی میرا رب ہے، جو عبد القادر کا نبی ہے وہی میرا نبی ہے، جو عبد القادر کا رسول ہے میرا بھی وہی رسول ہے، جو اس کا دین ہے میرا بھی وہی دین ہے، کہنا یہ چاہتا ہے۔ اور میں نے تو ساری زندگی اللہ والے کی خدمت کرتے کرتے گزاری ہے، میں تمہیں حساب کیا دوں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ یہ جو وفادار لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ والوں کے وفادار ہوتے ہیں، ان کا مقام اور درجہ جو ہے نا، یہ تو ایک مسلمان تھا نا دھوبی، یہ تو ایک مسلمان تھا۔ ہم نے تو بزرگوں کے بارے میں، خواجہ اجمیر جیسے لوگوں کے بارے میں، شہنشاہ اجمیری کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا ہے، تاجدار اجمیر کے بارے میں، کہ آپ کے لنگر خانے میں تو کئی ہندو کام کرتے تھے، کئی سکھ کام کیا کرتے تھے، اور آپ نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ تم اسلام میں آ جاؤ، لیکن آپ ان کی تربیت فرماتے، آپ ان سے بڑا محبت والا۔ ایک وہ تبلیغ ہوتی ہے جو زبان سے ہوتی ہے، اور ایک تبلیغ وہ ہوتی ہے جو عمل سے ہوتی ہے۔ جو عمل والی تبلیغ ہوتی ہے وہ زبان سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے، وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ حضرت قبلہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، آپ ان سے اتنا محبت والا عمل کرتے ہیں نا۔ آج ہمارے یہاں جناب کوئی ہو نا جی، کوئی عیسائی، ہم اس کو ایسے گھور کے دیکھتے ہیں جناب، اے کدھر آ گئے، اس طرح وہ کلمہ پڑھ لے گا۔ یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے پڑوس میں ایک پورا محلہ ہے، میں تو اپنی خاموش ایک اپنا کام کر رہا ہوں، مجھے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ نے کرم کیا ہوا ہے، الحمدللہ 8-9 بلکہ 10 لوگ پورے ہو چکے ہوئے ہیں، الحمدللہ 10 لوگ الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں، الحمدللہ میرے ہاتھ پہ انہوں نے کلمہ پڑھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وہ خاموشی سے کہ میں حکمت عملی سے میں کام کر رہا ہوں، لیکن آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اخلاق بڑی چیز ہے۔ اخلاق کے ساتھ اور اس کے لیے میں کبھی کسی سے، میرا مزاج ہی نہیں ہے وہ والا، جو حق بات ہے ہم وہ کہیں گے۔ ایک محفل یہاں پہ ہو رہی تو یہاں پہ عیسائی ایک آیا، وہ کیمرہ مین تھا، تو وہ کوریج کر رہا تھا، تو ایک ہمارے یہاں کے نمازی تھے، انہوں نے کہا جی اس کو باہر نکالیں، یہ عیسائی ہے۔ مجھے پتہ بعد میں چلا، دوران محفل میں خیر مجھے پتہ چل گیا۔ میں نے کہا یار وہ ایک کیمرے والا یہاں، مجھے نہیں پتا کہ وہ عیسائی ہے۔ میں نے کہا وہ ایک کیمرے والا یہاں تھا، وہ کدھر گیا؟ خیر ہے اس کو کوئی، میں نے کہا ویسے مجھے تھا مسلمان ہے، کوئی ناراضگی کو ہوگی دونوں کی۔ آپ کہتے جی نہیں وہ عیسائی تھا، اس لیے اس کو فلاں نمازی نے کہا باہر نکال دو۔ دوسرے کیمرہ میں نے کہا خبردار اس کو لے کے آؤ جاؤ۔ میں نے اس کو یہاں سے بھیجا، وہ گیا لے کے آیا، وہ کہتا نہیں میں نے، یہ کہتا جی ہمارے امام صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس کو میں نے لے آیا یہاں، میں نے کہا یہاں کیمرہ لگاؤ، یہاں لگاؤ کیمرہ، یہاں کوریج کرو آپ۔ یقین کریں اس کے بعد میں نے اس کو کھانا اپنے ساتھ لائبریری میں بٹھا کے کھلایا۔ ہم تو اس رسول کے امتی ہیں جس رسول نے، عیسائی تو پھر بھی قابل قبول ہو سکتا ہوتا ہے، یہودی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ سرکار نے خود فرمایا تھا، سرکار نے یہودیوں کے لیے مسجد نبوی کھول دی تھی عبادت کے لیے، اور پھر ساروں نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ کہا ہمارے لیے اتنی محبت ہے رسول کی۔ ویسے جناب ہم باقی باتوں پہ ہم جتنے مسلمان ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے، اس بارے میں بڑے مسلمان۔ کسی کو قریب کرو گے، اس کے اندر اس کی بات سناؤ گے تو پھر ہی اس سے محبت کے ساتھ اسے کچھ پیش کرو گے نا۔ جب کوئی قریب ہی نہیں آئے گا تو دعوت اسلام کیسی ہوگی؟ یہاں کا آیا تبلیغی آدمی اور جی تبلیغ کرنی، میں کہا جناب یہ پورا محلہ ہے عیسائیوں کا، آئیں تبلیغ کرتے ہیں، مل کے چل کے کرتے ہیں، ان کو تو میں کر ہی رہا ہوں۔ پہلے ان کو بھی تو اسلام کی دعوت کوئی روک تو نہیں گئی۔ سرکار نے جتنے مسلمان کیے تھے وہ سارے پہلے مسلمان تھے یا کافر تھے؟ کافروں کو کلمہ پڑھایا تھا نا، ہم مسلمانوں کو کلمہ پڑھائی جانے بار بار کہ ہاں جی یہ کافر ہو گیا اس کو پھر مسلمان۔ حضور نے سارے کافروں کو کلمہ پڑھایا تھا، تو کیسے پڑھایا تھا؟ قریب کیا تھا تو کچھ کیا تھا، ان کے پاس قریب ہوئے تو کچھ ہوا تھا۔ اب میں تو گزارش کرنا چاہتا ہوں
کہ اللہ کے یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا جو انداز تبلیغ ہے نا قرآن کے ساتھ، وہ بڑا ضروری ہے۔ قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، فرمایا رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھے واضح و نصیحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور اچھے واضح و نصیحت کے ساتھ۔ شیخ سعدی کی ایک بڑی پیاری حکایت ہے۔ شیخ سعدی کے پاس ایک بادشاہ آیا۔ شیخ سعدی بھی بڑے کمال مزاج کے آدمی تھے، یہ آپ کو فقیرانہ مزاج میں بھی نظر آتے تھے، یہ شیراز کی جامع مسجد میں ننگے پاؤں بھی نظر آتے تھے لوگوں کو، یہ بڑے بڑے درباروں میں شہنشاہی دربار کے ساتھ بھی بیٹھے ہوتے تھے، ان کی بڑی بڑی محفلوں میں بھی بیٹھے ہوتے تھے، اور غریب کی کٹیا میں بھی بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے۔ شیخ سعدی اللہ کا ولی بھی تھا، عالم بھی تھا، فاضل بھی تھا، جلی بھی تھا، شاعر بھی تھا، مصنف بھی تھا، مقرر بھی تھا، خطیب بھی تھا، سب کچھ تھے۔ اللہ نے آپ کو اتنی صفات سے نوازا تھا۔ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو آپ کے پاس ایک بادشاہ آیا اور آگے کہنے لگا، بادشاہ بڑا ظالم تھا، بڑا ظالم جابر بادشاہ تھا، کہنے لگا سعدی صاحب میں کسی کو نہیں مانتا لیکن آپ سے میرا بڑا عقیدت کا تعلق اور رشتہ ہے، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں جس سے میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تو کوشش کیا کر زیادہ دیر تک سویا رہا کر۔ کہنا جی سعدی صاحب میں آپ کے پاس آیا ہوں نصیحت لینے کے لیے اور آپ فرما رہے ہیں کہ سویا رہا کر، تو کوشش یہ کر کہ تو سو کے اپنا وقت گزارا کر۔ کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے تجھے بہت اچھی نصیحت کی۔ کہتے چلے اس کی وجہ ہی بتا دے، میں تو کچھ نہیں سمجھا۔ کہتے جب تک تو سویا رہے گا مظلوم عوام تیرے ظلم سے بچی رہے گی، تیری یہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس نے فوراً اللہ اپنا سر سجدے میں گرایا، کہا سعدی آج کے بعد ظلم ختم، آج کے بعد ہم لوگوں سے محبت کریں گے۔ کہتے ہیں شیخ سعدی فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزرا، میں کوفہ کی جامع مسجد میں گیا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک کونے میں ایک بزرگ ہے، کوئی شخص ہے، اور جناب لوگوں کی ایک جمع غفیر ہے جامع مسجد کے اندر، اور لائنیں لگی ہوئی جناب، لوگ اس سے سیکھ رہے ہیں اور وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے، اور جناب آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، اور لوگ کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی کندھا چوم رہا ہے، کوئی کچھ، اور کوئی کچھ لا رہا ہے، اور وہ آ کے لوگوں میں تقسیم کروا رہے ہیں۔ ایک محفل سما بنا ہوا ہے، میں دیکھتا رہا دور بیٹھ کے، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح یہ بندہ کون ہے، یہ کون سا شخص ہے جسے میں نہیں جانتا۔ کہتے جب میں گیا میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہتے پتہ نہیں کوئی فقیر آدمی ہے اور یہ یہاں پہ بیٹھا ہے عرصے سے اور اللہ اللہ کرتا ہے، یہاں رونقیں لگی ہیں، شفائیں ہو رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، جو آتا ہے خوش ہو کے جاتا ہے، یہاں سے روتا آتا ہے، ہنستا ہوا جاتا ہے۔ کہتے جب میں گیا تو اس نے اوپر چادر ایسے یوں کی ہوئی، تو میں نے کہا جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے فوراً چادر ہٹائی اور اٹھ کھڑے ہوئے، تو میں نے کہا نہیں آپ بزرگ بڑے ہیں آپ بیٹھے، تو کہتے جب انہوں نے چادر ہٹائی تو دیکھا وہی بادشاہ، وہی بادشاہ۔ میں نے کہا یہ کیا ماجرا، یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا بس سعدی یقین کرو جو پچھلی زندگی گزری وہ تو برباد گزری، جب سے یار سے تعلق جوڑا ہے کروٹ کروٹ اتنی راحت ملتی ہے۔ پہلے گزرتا تھا لوگ کہتے تھے اللہ کرے اس سے ملاقات نہ ہو، اب اس سے جب سے تعلق جوڑا ہے دنیا کہتی اللہ کرے اس سے ملاقات ہو جائے۔ یہ راستہ ہے۔ ایک مولانا روم نے بڑا مزے کا واقعہ لکھا، آج ہمارا یہ درس تصوف ہے، درس قرآن ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کے دربار میں ایک آدمی تھا، جیسے یہ درباروں میں ہوتے تھے وہ لوگوں کو پرانے بادشاہوں کو ہنسانے کے لیے، وہ میراثی ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ اس ٹائپ ایک آدمی تھا، کہتا ہے جی میں شکل چینج کروں گا اور آپ نے مجھے پہچاننا ہے، اگر بادشاہ نے کہا اگر میں تجھے نہ پہچان سکا تو تیرے لیے اتنی بڑی بادشاہی تیری ہو جائے گی جس دن میں تجھے پہچان نہیں سکوں۔ بادشاہ کہتے بڑا سمجھدار ذیق آدمی تھا، یہ میں کہتا میں بادشاہ کے تخت پہ تجھے بٹھا دوں گا، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی شکل چینج کرے، بڑا بدل کے آئے بادشاہ کے دربار میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی مہینے بعد، کبھی سال بعد، بادشاہ اس کو نام سے پہچان لے، اس کی شکل ہر شکل سے پہچان لے۔ اس نے کہا اگر یہ میں تجھے بتا دوں، تو نے شرط اتنی بڑی لگوائی میرے ساتھ،
اور اب تیرے پاس صرف ایک آخری چانس ہے. اب اگر تو ایسی شکل نہ بنا سکا کہ میں تجھے نہ پہچان سکا اور میں نے تجھے پہچان لیا تو میں نے تیرا سر قلم کروا دینا. اب اس نے کہا لو بادشاہی تو ملے نہ ملے خیر تھی، اب جان سے بھی جائیں گے. اب روئے پریشان. اس نے کہا اب آخری بات ہے. دیکھو جب مقابلہ شرط ہوتی تو پھر اگر کچھ ون کرنا ہوتا ہے تو لوز بھی اتنا بڑا ہی ہوتا ہے. اب اگر آپ کروڑوں جیتے ہیں تو پھر ہارتے بھی تو اسی حساب سے. اب یہ گیم وہی چل رہی تھی. اس نے کہا اب بادشاہی ملنی تھی، دفعہ ہوتا یہی چنگا تھا، سوکھی روکی، اب تو جان سے بھی یاد ہونے پڑیں گے. گیا دور کسی سے ایک بزرگ کے پاس، اللہ والا تھا، کہنے لگا جی یہ بات ہے اور اب جان کے بھی لالے پڑ گئے ہیں. بادشاہ بڑا سیانا ہے، سمجھدار ہے، میں جو بھی شکل بدل کے جاتا ہوں پہچان لیتا ہوں. کہا چھوڑ ادھر آ، اب ہم تجھے بتاتے ہیں. کہنا کیا؟ کہتے چہرے پہ داڑھی رکھ لے، سرکار کے ساتھ مشابہت پیدا کر لے، زلفیں بھی بڑی رکھ لے، ٹھیک ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے، ایک چھوٹی سی کٹیا وہاں بنا لے بادشاہ کے مال سے کوئی آدھے کلومیٹر پہ، ٹھیک ہے، کلومیٹر پہ، وہاں ایک مصلی رکھ لے، ایک قرآن رکھ لے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ یہ لبادہ ہے، یہ ہماری ہوتی ہے ایک درویشوں کی اور صوفیاء کی یہ گدری رکھ لے نیچے، اور یہ تسبیح میری ہے یہی لے جا، ٹھیک ہے. بس بیٹھ کے ایسے پھیری رہ. کہتا ہے مجھے اللہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا. کہتا چلو کچھ بھی نہیں آتا بیس تو بنا لینا. کہتا مجھے کچھ آتے بھی قرآن کیا پڑھوں، میں نے پڑھا ہی نہیں کبھی، میں تو ساری عمر بان براسیوں والے کام کرتا رہا ہوں. کہتا اچھا یہ تسبیح بھی میری لے جا، یہ لوٹا بھی لے جا، یہ بھی اب میری لے جا، گدری بھی بچھا کے بیٹھ جا، بس شکل اس طرح کی بنا لے. اس نے شکل بنا لی. کہا بس شکل بنا سکتا ہوں باقی اندر کچھ نہیں ہے. کہا بس ٹھیک ہے. شکل بنا کے بیٹھ گیا. کچھ ایسا گزرا، بادشاہ وہاں سے گزر رہا تھا راستے سے. اس نے کہا یہ کون شخص ہے؟ کہا جی کوئی اللہ والا ہے، ہفتہ ہو گیا آیا ہے، سارا دن تسبیح، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ کسی سے بات کرتا ہے، بس ایسے ہی تسبیح اور ایسے ایسے کرتا رہتا ہے. بادشاہ آیا، اس کے پاس بیٹھ گیا. کہنے لگا کمال اللہ والا ہے. کہتا میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں بڑا پریشان حال ہوں، میرے لیے دعا کریں، اللہ میرا خاتمہ بالخیر کرے. اور دوسری یہ دعا کریں کہ ایک شخص ہے، اس نے میرے ساتھ شرط لگائی ہوئی ہے، اب اس میں اللہ مجھے کامیابی دے. پہلے تو میں کامیاب ہو گیا ہوں ہر دفعہ، اب بھی اللہ کرے آخری چانس ہے، اللہ مجھے اس میں کامیابی دے دے، تو یہ دعا کر دیں. کہا ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں میری آج خواہش ہے کہ آج میں آپ کو نا اپنے تخت کے پاس لے چلتا ہوں اور وہاں جا کے آپ کو اچھا کھانا بھی کھلاتا ہوں. اس نے کہا نہیں. کہتے نہیں میری خواہش ہے آپ چلیں اور دعا کریں خصوصی میرے لیے، آپ ہاتھ اٹھائیں کہ اب جب وہ شخص آئے تو میں اس کو پہچان لوں. پہلی دفعہ تو ہر دفعہ میں نے پہچان لیا. تو جب اس نے یہ بات کر لی، باتیں سب نے سن لی، اس نے تسبیح اور ہر چیز، وہ چادر جوڑی تھی گدری، وہ ایسے پھینکی اور کہا میں وہی شخص. بادشاہ نے کہا ہیں یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں مان گیا، یہ میری بادشاہی، یہ تخت، جا اب بیٹھ جا. اس نے کہا نہیں، اب نہ تخت چاہیے نہ بادشاہی چاہیے، جس کی بارگاہ میں گیا ہوں ابھی اس جیسا ہوا نہیں ہوں، اصلی نہیں بنا، نقل ہی کی ہے، نقلی بنا ہوں. تو اس نے یہ نواز دیا ہے کہ دنیا کا بادشاہ میری کٹیا میں بیٹھا تھا، تو اب میں نے تیری بادشاہی کو کیا کروں؟ ابھی نقل کی ہے، اصلی نہیں بنا، ابھی ایک نقل اتاری ہے. تو رب نے یہ نواز دیا ہے کہ تجھ جیسا بادشاہ میری کٹیا میں آ گیا ہے، اور اگر میں اپنے من کو سیدھا کر کے اصلی بن جاؤں گا تو اللہ میرا مجھے پھر کیا نوازے گا. کہا بس ساری بادشاہیاں تجھے سلامت، اب ہم نے نقل نہیں، اب اپنے آپ کو اصل بنائیں گے. اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ شخص ایک بہت بڑا اللہ کا ولی بن گیا. وہ اللہ اللہ کرتے، اللہ والو، اللہ کے بندوں، مسلمانوں، اور جو نقل بن کے بھی اس کی بارگاہ میں آئے اللہ اس کو نواز دیتا ہے، جو اصل بن کے آئے گا اس کو کیا وہ نوازے گا، اس کے درجے کیا ہو جائے گا، اس کا مقام کیا ہو جائے گا. آج ہمیں پتہ نہیں کیا کیسے ڈرا دیا گیا ہے کہ تم بھائی اللہ کے راستے میں آؤ گے، خبردار جناب تم ادھر مت آنا، مسجد میں مت آنا بھائی تم نماز کے لیے، پتہ نہیں کیا مصیبت تمہارے گلے پڑ جائے گی، مت دینا میاں زکوٰۃ، تیرا مال لٹ جائے گا، کم ہو جائے گا. خدا کے بندو
اللہ کے ساتھ تعلق تو جوڑو، اللہ کے ساتھ رابطہ تو بحال کرو، اس رب کے راستے پہ چلو تو صحیح تھوڑا سا، جس رب نے ہمیں اتنا نوازا ہے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں نا، یقین کریں، ہم سارے بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، ابھی آپ کو لنگر بھی ملے گا، آپ بہترین لنگر کھائیں گے، خوبصورت مزیدار گرما گرم ساری چیزیں، اور باہر ایک وہ شخص بھی کوئی آپ کو نظر آئے گا جو بیچارہ کرسے سے روٹی کو ترس رہا ہے۔ ہم نے اللہ کو کیا دیا اور اس نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ کتنا اچھا لباس پہنا ہوا جناب، اچھی باسکٹ پہنی ہوئی ہے، خوبصورت چٹائی پہ بیٹھا ہوں، آپ خوبصورت ماشاءاللہ لباس آپ نے پہنے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہے، اور جو باہر وہاں پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھا سردی میں ٹھٹر رہا ہے، ہم نے اللہ کو کیا دیا اور اس نے اللہ کا کیا چھینا ہے؟ یہ رب کی بے نیازی ہیں، یہ رب کی بے نیازی ہیں۔ یہ ان چیزوں کو دیکھا کرو، صاحب ان پہ غور کیا کرو، ان باتوں پہ غور کیا کرو، اس مالک پہ، مالک کے ہر ایک کرشمے کو دیکھا کرو، ہر ایک کرشمے کو دیکھا کرو۔ میں ایک دفعہ ایک شادی سے واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا باہر نا ایک شخص بیٹھا اور اتنا سا نا اس کے پاس ٹوٹا ہوا نان، اور وہ اس کو کھا رہا ہے، اور نان کھانے کے بعد اس کا منہ بھی اسی طرح نا۔ تو میں نا پیچھے رات تھی، تو میں نے بیٹھ گیا پیچھے، دیکھتا رہا میں اس کو۔ میرا ایک مزاج ہے، لائٹ وغیرہ بند کر کے نا، اس کو نظر نہیں آ رہا، شیشے بند تھے، وہ جناب نا کھا رہا ہے، بڑے شوق سے کھا رہا ہے۔ کھانے کے بعد اس نے منہ صاف کیا، اور اس نے جو طریقہ کیا میں وہ آپ کو وہ بتانے لگا ہوں، وہ انداز میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس نے ایسے ہاتھ کیے، ایسے ہاتھ کیے، کہتا ہے شکر مولا تیرا، ایسے ہاتھ کر کے نا مالک کو، شکر مولا تیرا۔ میں کہا واہ واہ، رب نو پتہ نہیں کتنی نمازاں تو زیادہ پسند ہے ہوئے گا۔ ادھر لوگ ہیں جناب، پلیٹ میں کھا لیا، زندگی کا آخری قورمہ انہوں نے ان کو ملا ہے، ضائع کر دیا، اٹھے، آنکھیں بھوکی ہیں ہماری، آنکھیں بھوکی، ضائع کر کے اٹھ گئے۔ کتنے نان تھے توڑے ایسے پھینک دے، رکھ دے، اس کے خشک نان کا اتنا سا ٹکڑا ملا ہے، اور وہ منہ میں کھا کے منہ صاف کر کے کیا کہہ رہا ہے، ہاتھ جوڑ کے ایسے۔ ہمیں تو یہ بھی گوارا نہیں ہوتا کہ ہم ایسے کر لیں، اس کے بعد یہ بھی گوارا نہیں ہوتا۔ شادی پہ میں نے کوئی نہیں دیکھا کسی کو اتنے کھانے کے بعد، میں نے کسی کے ہاتھ آج تک اٹھے ہوئے میں نے نہیں دیکھے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ نے دیکھے تو مجھے بتا دیں۔ اتنے بڑے کیانی صاحب کہتے دیکھے جی، عارف صاحب کیا ہوں جی، ملک صاحب کہتے دیکھے ہو؟ وہ مالک ان سے تو وہ اچھا ہے جو فٹ پاتھ پہ پڑا تھا، خشک ٹکڑا نان کا کھا کے ہاتھ جوڑ کے۔ یہ میں آپ کی آنکھوں دیکھی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میری آنکھوں میں قسم آنسو آ گئے۔ میں کہا واہ مولا، اور یہ ساتھوں کدھرے چنگا تینوں پسند ہے، ہاتھ جوڑ کے ایسے کرتا ہے، مولا تیرا شکر۔ مسلمانوں، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو۔ یہی عبد القادر جیلانی کا درس ہے، یہی غوث پاک کا درس ہے۔ لوگوں نے پتہ نہیں عبد القادر غوث پاک کو کون سا پیر بنا لیا، انہوں نے بنا لیا با جناب کھیر کھا چڑی تو بس یاری ہو گئی۔ خدا دا نا غوث پاک ہے کم سی یاری، کھیر کھا چڑی۔ غوث پاک کی زندگی تو دیکھو، ساری زندگی انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے، خشک روٹی، وہ بھی کبھی۔ اور آپ سے کسی نے پوچھا عبد القادر جیلانی بتا دے رہا اتنا مقام کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت کتبہ، اور میں ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا پڑھاتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے مجھے اتنا بڑا غوث بنا دیا۔ درست العلم حتی صرت کتبہ۔ آج بیٹھے نے ملانگ جناب تے کھیراں کھائی جا رہے جناب تے، آندھی نماز بھی کوئی نہیں۔ غوث پاک، یہ غوث پاک کی تعلیم ہے۔ غوث کا پیغام کوئی اور ہے، غوث کا عمل کچھ اور ہے۔
جس غوث پاک نے، آپ سے کسی نے پوچھا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ تعالی بتاؤ نماز کب سے شروع کی؟ کہا مجھے تو یہ بھی پتہ یاد نہیں ہے تہجد میں نے کب سے شروع کی تھی، مجھے تو یہ بھی یاد نہیں تہجد کب سے شروع کی تھی، مطلب بچپنے سے۔ فرمایا قرآن کب سے پڑھنا شروع کیا؟ فرمایا کہ یہ کون سی بات کرتے ہو، میں تو پیدا ہونے سے پہلے 15 سپاروں کا حافظ تھا۔ آپ کے استادوں نے گواہی دی، کہتے یہ واحد بچہ آیا تھا بغداد کے مدرسے میں، استاد کہے اعوذ باللہ، یہ پڑھ دے من الشیطان الرجیم، پہلے دن 2.25 سال کا بچہ، 2 سال کے بعد میں 2.5 سال کا ہے، قاری صاحب کے پاس آپ کو آپ کے والد سالے جنگی دوست لے کے گئے، تو قاری صاحب دوسرے کے کہا جناب ہمیں لے جائیے، انہوں نے کہا اچھا چلیں آگے شروع کروا لیں، انہوں نے کہا اچھا کہیں قرآن سے پڑھتے ہیں، چلیں اعوذ باللہ شاید اس نے کہیں سے سن لی ہو، انہوں نے پڑھنا شروع کیا الف لام میم، آپ نے سنا تینوں کو، اس کے بعد آپ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، پورا پڑھ دیا۔ استاد نے پوچھا بیٹا یہ کہاں سے پڑھا ہوا ہے؟ کہا استاد محترم صرف یہ نہیں پڑھا ہوا، میں 15 پارے کو حافظ ہوں، میری ماں قرآن پڑھتی تھی، میں ماں کے میں نہیں عبد القادر جیلانی بن جاتے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ، اتنا بڑا نام، آپ لوگ اس پاس سے بہت پہلے گئے ہیں، سید حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دفعہ واز کر رہا تھا، حضرت جنید بغدادی کو اللہ نے بڑا مقام دیا، انہیں کہا جاتا ہے سید الطائفہ، ولیوں کے سردار، آپ کا لقب ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا۔ کہتے ہیں ادھر میں خطاب کر رہا تھا تو دوران خطاب اچانک میرے خیال میں آ گیا کہ جنید تو جیسا ولی تو دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، تو کہتے ہیں اچانک میں عالم رویا سے عالم نیند میں چلا گیا اور مجھ میں نیند اللہ نے مسلط کر دی، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آیا ہے، کہنے لگا جنید ابھی انتظار کرو، اس دنیا میں ایک اور بھی آئے گا جس کا نام عبد القادر ہوگا، جو پہلوں کا بھی سردار ہوگا، بعد والوں کا بھی سردار ہوگا۔ یہی آپ نے ہمارے حضور داتا صاحب نے لکھا، آپ نے فرمایا میرے بعد ایک میری اولاد میں سے، میری نسل میں سے ایک میرا بیٹا ہوگا جو کہے گا ان قدمی ھذہ علی رکبات اولیاء الاکابر، فرمایا کہ میرا قدم سارے بڑے ولیوں کے کندھوں پہ ہے، فرمایا میں داتا علی حجویری علی بن عثمان ان کے آنے سے پہلے اپنا کندھا جھکا کے کہتا ہوں اس کا قدم علی بن عثمان کے بھی کندھوں پہ۔ ویسے مقام نہیں ملا، ویسا درجہ نہیں ملا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے دیکھا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں گیا نا بچپن میں تو کوئی خاص عطا تھی آپ پر، کہتے میں بکریاں وغیرہ چرانے کے لیے لے گیا تو میرے باپ مجھے ساتھ لے گئے، تو کہتے میرے والد گرامی کہیں سائڈ پہ ہوئے تو میں ان کے پاس تھا، تو اچانک غیب سے آواز آئی ما خلقت لہذا یا عبد القادر ہم نے تجھے اس کے لیے تھوڑا پیدا کیا۔ تو کہتے میں ڈر گیا، رونے لگا، میں دوڑتا دوڑتا ماں کے پاس آیا، آپ کی والدہ بڑی اللہ کی ولیہ تھی، مادر ذات ولیہ تھی، وہ بھی اتنی بڑی ماں تھی تو عبد القادر کو جنم دیا، جتنی بڑی ماں ہوتی ہے بیٹا پھر اتنا بڑا ہی بنتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا دوڑ کے، تو میں نے کہا ماں جی میں نے یہ جملے سنے، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، انہوں نے کہا بس کل سے نہیں جاؤ گے، انہوں نے کہا تیاری کرو، کہتے کدھر؟ کہتے تمہیں بغداد کے فلاں جامع مسجد میں ہم نے بھیجنا ادارے میں، اب تمہیں قرآن و حدیث سکھائیں گے۔ آج شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کے درس کی ضرورت ہے، ان کے نام پہ چندے بٹورنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے نام پہ اپنے دربار سجانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ناموں پہ مرید بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے نام پر درس قرآن کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، ان کے درس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا جو جامعہ بغداد تھا، جب آپ اس میں آپ روزانہ درس قرآن دیتے تھے، روزانہ درس قرآن آپ دیتے تھے، بعد میں پھر آپ نے 2 دنوں میں کر لیا، ایک منگل کا دن تھا اور ایک جمعرات کا دن تھا، 2 دنوں میں آپ درس دیا کرتے تھے پھر بعد میں، اور ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، مسجد چھوٹی پڑ گئی، پھر آپ چٹیل میدان میں چلے گئے، اور پھر وہ درجہ ہوا، پھر ظاہر ہے جب اتنا مقام ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک دن آپ واز فرما رہے تھے تو اچانک بارش شروع ہوگی، آپ نے ایسے ہی عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں، یہ محبت ہوتی ہے، بندہ اپنے محبت والے دوست سجن بلی سے بڑی باتیں کر لیتا ہے۔ تو ایسے ہی
کل میں ایک جگہ کھڑا تھا تو ایک بچہ ہے نوجوان, اس نے آ کے نا ایک نوجوان کھڑا, اس کو زور سے 2 تھپڑ لگا دی. وہ ایسے غصے دیکھا تو ساتھ ہی ہنسنے لگا. میں نے کہا یار یہ تھپڑ مارے ہی ہنسنے لگا. کہتے ہم لنگوٹیے یار ہیں پرانے. تو میں نے کہا یار یاری دوستی میں تعلق میں ایسا ہوتا ہے. تو عبد القادر ایسے ایسے دیکھا, ان کا بھی تعلق اپنے رب سے ہے. کہا مولا میں اکٹھا کرتا ہوں اور تو بارش کروا کے ان کو دور کرتا ہوں مجھ سے. آپ نے ایسا جملہ بولا, مولا مرضی تیری, میں مشکل سے اکٹھے کر کے لاتا ہوں اور تو ان کو بگا رہا ہے. وہیں بارش رک گئی, ارد گرد چھما چھم بارش ہوتی رہی جب تک عبد القادر جیلانی واز کرتے رہے ان کے کسی ایک سامعین پر ایک قطرہ بارش کا نہیں گرا. پھر مقام بھی یہ ہو جاتا ہے, گفتاؤ گفتہ اللہ ببد کرتے از حلقوم عبداللہ ببد. فرمایا پھر مولانا روم فرماتے ہیں پھر جو وہ کہتے ہیں وہ رب کہتا ہے, اگرچہ ظاہری طور پر عبداللہ کے گلے سے نکل رہا ہوتا ہے, بولنے والا عبداللہ ہوتا ہے, لیکن بات کس کی ہوتی ہے؟ رب کی ہوتی ہے, کیونکہ ان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ اتنا گہرا ہو جاتا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, روک کے رکھو اپنے آپ کو, جوڑ لو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں, یریدون وجہہ, اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں. میں نے عرض کیا شروع میں, ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرو. جب تک ہم یہاں بیٹھے ہماری رضا اللہ کے لیے ہے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے. ہم یہاں کوئی تماشا نہیں لگا کے بیٹھے, بڑے باادب انداز میں آپ سارے بیٹھے ہیں, باوضو بیٹھے ہیں, مسجد میں بیٹھے ہیں, اور میں آپ کو سنا رہا ہوں, آپ ادب سے سن رہے ہیں, احترام کے ساتھ سن رہے ہیں. نہ مجھے ہے کہ جی میں نے آپ سے کوئی پیسے لینے ہیں, نہ میں نے آپ کو کچھ دینا ہے, نہ آپ نے مجھ سے کچھ لینا ہے, نہ میں نے آپ سے کچھ لینا ہے. دونوں کس لیے بیٹھے ہیں؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. سادہ سی بات ہے, نہ آپ نے مجھے کچھ دینا, نہ میں نے آپ کو کچھ دینا. لیکن ایک چیز ہے جو ہم سب سے بڑھ کے دوسرے کے لیے لے اور دے رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ میں آپ کو قرآن کا علم دے رہا ہوں, آپ مجھے اس کے بدلے میں دعائیں دے رہے ہیں. اس سے بڑا اجر کائنات میں کوئی نہیں. نہ کوئی چیز اس سے بڑی دینے والی ہے اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز لینے والی ہے. جس کو قرآن کا نور مل گیا اسے اور کیا چاہیے, اور جسے اس نورانی محفل میں دعا مل گئی اسے اور کیا چاہیے. سب کچھ مل گیا کائنات میں. تو فرمایا وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. لا تعد عیناک عنہم, فرمایا آپ ان سے اپنی نگاہیں نہ ہٹائیے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں, آپ ان سے اپنی نگاہوں کو پیچھے مت ہٹائیے, تمہاری نگاہیں انہی کے اوپر لگی رہیں. یہ قرآن فرما رہا ہے. آگے ارشاد فرمایا ترید زینت الحیات دنیا, تم دنیا کی زینت چاہتے ہو. افسوس ہے, دنیا کی زینت کو چھوڑ دو, ان اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دو, ان نیک لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو فرمایا ان سے اپنی نگاہوں کو ایک لمحہ کے لیے پیچھے نہ موڑنا, تعلق ان سے قطع مت کرنا, وگرنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے اور دنیا کی زینت میں پڑ جاؤ گے. اور دنیا کی زینت جو ہے یہ سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں. میں دعا گو ہوں جو میں نے عرض کیا, جو میں نے قرآن کا درس پیش کیا, جو سیرت میں نے پیش کی, حضور غوث پاک کا جو پیغام پیش کیا, یقیناً آپ کو سمجھ آیا ہوگا. میں نے دل سے کہا ہے, جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. ضرور آپ نے سنی ہوگی, سمجھی ہوگی. اور اگلی جو بات ہے جو آپ سے میں ہاتھ نہیں کھڑے کروانے نہ میں کرواتا ہوں, بس آپ سے کیا گزارش کرنی ہے, کوشش کرنا ہے جو باتیں آپ نے سنی ہیں انہیں یاد بھی رکھنا ہے, لوگوں تک بھی پہنچانا ہے, اور اس پر عمل کی بھی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ جس کو بتائیں گے, ہو سکتا ہے جس کو آپ بتائیں وہ آپ سے بھی اچھا عمل کر لیں. اس لیے جو مجھ سے یہاں سنتے ہیں نا, یہ ہمیشہ کا میرا آپ سے درس ہے, جو مجھ سے آپ سنتے ہیں یہ باقی لوگوں کو بھی بتایا کریں. گھر بچوں کو بتائیں, بیٹیوں کو بتائیں, بیوی کو بتائیں, ماں باپ کو بتائیں, والدہ کو بتائیں, باقی دوستوں کو بتائیں, آفیسز میں جائیں وہاں بتائیں. ہو سکتا ہے آپ کی بات سن کے وہ آپ سے اچھا عمل کر لے اور وہ آپ کے لیے بھی اجر بن جائے, میرے لیے بھی اجر بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.